عقیدہ ختم نبوت یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا اس کے مؤمن ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ دن میں اپنے آپ کو 100 بار مسلمان کہے یا کہلوائے۔ قرآن و حدیث میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، اور صحیح ستہ کی بکثرت احادیث جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، یعنی کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور وہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو کہ کافر و مرتد اور اسلام سے باہر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی مشہور اور ثابت تھا، اور ہر نبی، ہر صحابی، ہر ولی کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان میں قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفوں میں ارشاد ہوا، بے شک تیری اولاد میں قبیلے در قبیلے ہوں گے، یہاں تک کہ نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت عمدہ ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ کے زمانے میں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جو اس بات میں شک کرے گا وہ آپ کی رسالت میں شک کرے گا۔ جو شخص کہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی تھا یا ہے یا ہوگا، اور جو شخص کہے کسی نبی کے آنے کا امکان ہے یعنی ممکن ہے،
تو وہ کافر ہے۔ اور یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء پر ایمان کی درست ہونے کی شرط ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ تو یوں قادیانی ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر تھے ہی، البتہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے تھے۔ 7 ستمبر پاکستان کے آئین میں بھی انہیں کافر قرار دے دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ختم نبوت کا انکار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اسی طرح اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ تو یہ دن یقیناً خوشی و مسرت کا دن ہے، اور یہ دن بڑی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ ماننے والوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اور کافر قرار دیا گیا۔ اور یاد رکھیں، ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اس لیے ہمارے ذمہ لازم ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں، تاکہ کوئی بھی شر پسند اپنے غلط عقائد سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے دلائل کے ساتھ بتانا چاہیے، قرآن و احادیث کے ساتھ بتانا چاہیے، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔